کیا جائے اسلام میں شریعت میں ہر وہ چیز موجود ہے، شریعت مکمل ہے۔ اگر خدا را خواستہ یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر نافذ کر دیا جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ فیصلے قرآن سے کروائیں، اپنے فیصلوں کو قرآن کے فیصلوں سے مانیں، حدیث کے فیصلوں سے مانیں، نبی کے فرمان سے اپنے فیصلوں کو۔ نبی کا فیصلہ کیا تھا، نبی کا فرمان کیا تھا؟ علماء سے مسائل حل کریں۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ مسائل ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ علماء سے مسائل حل نہیں کرتے۔ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، خلا کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل علماء سے حل نہیں کرواتے، بلکہ کورٹ کا، لائروں کا ہاتھ تھامتے، پولیس اسٹیشنوں کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے طور طریقے بتلائے، خلا کے طور طریقے بتلائے، ہر وہ چیز کے طور طریقے بتلائے ہیں۔ میراث کیسی تقسیم کی جاتی ہے؟ اب میراث کے مسائل میں نمازی سے لے کر بے نمازی تک، دیندار سے لے کر بے نمازی تک سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، محمود و ایاز۔ دل صاف ہی نہیں ہے، بہنوں کا حق دینا نہیں چاہتے، اسی لیے حکومتوں کا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ علماء سے فیصلے کروانا نہیں چاہتے بلکہ عدالتوں سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ علماء سے فیصلے کروائے، مفتیان سے فیصلے کروائے۔ شریعت کے فیصلے آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کی حاضر خدمت میں ہوتے، مسجد نبوی سے مسائل حل کروا لیتے۔ مسجد نبوی صرف نماز نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی سے مسائل کا حل کیا جاتا تھا، علماء کا حل معلوم کیا جاتا تھا۔ کون کس گھر کے اندر یتیم ہے، کون کس مسئلے کے اندر پریشان ہے، ان تمام مسائل کو مسجد نبوی سے حل کروایا جاتا تھا۔ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صحیح بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو ابو جہل، ابو لہب نے بعد میں دیکھا، لیکن پہلے ابو جہل، ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھا۔ آپ کیسے سچے تھے، آپ کیسے امین تھے، آپ کیسے امانت دار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے ساتھ کس طرح فیصلے کرتے تھے۔ اہل مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو بعد میں دیکھا، پہلے اللہ کے نبی کی نبوت کو بعد میں دیکھا، پہلے صداقت کو دیکھا۔ سارا مکہ یہ گواہی دیتا تھا، اہل مکہ یہ گواہی دیتے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں، یہ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو حکومت کی مداخلت ہو رہی ہے، شریعت میں اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، ابھی بھی حکومت کی شریعت کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز کا انکار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ نماز کا انکار الگ چیز ہے، نماز کا چھوڑنے والا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو سخت ترین گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے تو نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی روزے کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اگر روزے کا انکار کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں پہنچ جائے گا۔ روزے کا انکار کرنا کفر ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی حج نہیں کر رہا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، اللہ نے اس کے اوپر صاحب استطاعت لگا ہے، حج فرض کیا ہے، پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے تو سخت ترین گنہگار ہوگا۔ اگر حج کا انکار کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد و حساب مال و دولت دے کر رکھی ہے اور زکات نہیں دے رہا ہے، زکات ادا نہیں کر رہا ہے، سو سخت ترین گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی زکات کا ہی انکار کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ شریعت کے مسائل، شریعت مکمل ہے، شریعت میں مکمل طور طریقے موجود ہیں۔ موجودہ حکومت پھر کل یہ کہے گی، نماز کے سلسلے میں یہ کہے گی، آج حکومت
موجودہ حکومت 3 طلاق کے سلسلے میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، نکاح کے مسئلے پر، خلا کے مسئلے پر، یکساں سول کوڈ کو لے کر بحث و مباحثہ چل رہا ہے، آفسوں میں بحث چل رہی ہے، پھر کل حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ مسلمان 5 وقت کی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ مساجد میں جا کر مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کل یہ کہے گی کہ مساجدوں کو شہید کر دو، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد کہیں گے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف 2 وقت کی نماز پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد کہیں گے مسلمان پورے رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے رکھتے ہیں، 30 روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسلمان 10 روزے رکھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا، یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہیں گے مسلمان محنت کر کے اپنے جسم کو جدوجہد کر کے، مسلمان جدوجہد کر کے مال کماتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر کے مال کماتے ہیں، اور زکات سال کے آخر میں کیوں نکالتے ہیں؟ محنت آپ کرتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو؟ پھر یہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے 6-7 لاکھ روپے خرچ کر کے مکہ المکرمہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں پر کعبۃ اللہ کا ایک گنبد بنا دیا جائے اور نوز باللہ اس کا طواف نہیں کر لیا جائے، یہی حج کر لیا جائے۔ ایک کے بعد ایک شریعت میں مداخلت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں ایک بن کر جواب دو، علماء کا ساتھ دو، علماء کی فکروں کا ساتھ دو۔ حکومت کی جانب سے شریعت پر حملے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے شریعت پر حملہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حکومتوں کی جانب سے اسلام پر، شریعت پر، اسلام پر کئی دفعہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور اسلام پر کئی دفعہ وار کرتے رہے ہیں۔ اسلام شریعت نہ بدلا ہے نہ بدلے گی، قرآن باقی تھا، قرآن باقی ہے، قرآن باقی رہے گا، اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا۔ آج تک کوئی نہیں مٹا سکا، 1450 سال سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک شریعت کا ایک مسئلہ نہیں بدلا، ایک شریعت کا مسئلہ نہیں بدلا سکے، تو خاک کیا شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں؟ شریعت کی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر کسی انسان کا دخل نہیں ہے، کسی انسان کے عقل کا دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے احکام نازل فرماتے ہیں۔ ایسی حکومتوں کی جانب سے شریعت پر، اسلام پر حملے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسے سیلاب، ایسی آندھیاں، ایسے طوفان، ایسے زلزلے اسلام کی زندگی میں آ چکے ہیں، اور الحمدللہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن حدیث کے اندر، تمام اسلام کے اندر نماز کے مسائل مکمل موجود ہیں، نماز کے طور طریقے مکمل موجود ہیں، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر روزے کے مسائل مکمل موجود ہیں، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر حج کے مسائل، حج کے شریعت تمام مسائل موجود ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اسلام کے مکمل طور طریقے موجود ہیں، اسلام کے اندر نکاح کے طور طریقے موجود ہیں، طلاق کے مسئلے موجود ہیں، خلا کے مسائل موجود ہیں، اسلام کے اندر تمام مسائل موجود ہیں، حکومت کے مسائل اسلام کے اندر موجود ہیں، سیاست کے مسائل اسلام کے اندر، شریعت کے اندر مکمل موجود ہیں، اور تمام ازدواجی زندگی کے تمام مسائل موجود ہیں۔ اسلام کے اندر مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ للہ ہم سرکار سے، عدالت سے گزارش کرتے ہیں، جو مسائل حکومت کے ہیں ان مسائل کو حل کرے، کسی مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آج تک کسی دھرم کے مسئلے کو نہیں چھوڑا، جبکہ 800-900 سال کی حکومت کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ 800-900 سال کی حکومت کی تاریخ اس ہندوستان کے اندر ہمارے موجود ہے۔ جب تک حضرت بابر حکومت کرتے تھے کبھی کسی دھرم کو نہیں چھیڑا، حضرت ہمایون حکومت کرتے تھے کبھی کسی دھرم کو نہیں چھیڑا، حضرت اکبر حکومت کرتے تھے کبھی کسی دھرم کو نہیں چھیڑا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ حکومت کرتے تھے کبھی کسی دھرم کو نہیں چھیڑا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حکومت کرتے تھے کبھی کسی دھرم کو نہیں چھیڑا۔ یہ جب نظام کی حکومت تھی انہوں نے بھی کسی دھرم کو نہیں چھیڑا۔ کرناٹک کے اندر
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, कभी किसी धर्म को नहीं छेड़ा, मज़ाहिब को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हुकूमत करने से पहले आकर सबक हमारे से पढ़ो, हम बताएं कि हुकूमत करना कैसा है, राजनीति करना कैसा है। मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकते हैं, शरीयत पर, इस्लाम पर, कुरान पर, हदीस पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला हो जाए तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इस्लाम है, ये शरीयत है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। उलमा फिक्र कर रहे हैं, उलमा का साथ दे। उलमा को क्या जरूरत है उम्मत की फिक्र करने की? सिर्फ उलमा की ये फिक्र है आपके ईमान की हिफाजत हो जाए, आपके नस्लों की ईमान की हिफाजत हो जाए, क़यामत तक आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत हो जाए। उलमा इकराम रात देर तक जागते हैं, मुताले में मसरूफ रहते हैं, उलमा उम्मत की फिक्र करते हैं, उलमा जुमे के बयानात में समझा रहे हैं। तो समझने की जरूरत है। आज तक मुसलमानों को ये नहीं मालूम यकसा सिविल कोड है क्या? मुसलमान हमसे ये सवाल कर रहे हैं यकसा सिविल कोड है क्या? मुसलमानों गफलत की जिंदगी कब तक जागोगे? मुसलमान जिंदा कौम है, बेदार कौम है। गफलत की अल्लाह तबारक व गफलत में लोगों को अल्लाह तबारक व तआला भी पसंद नहीं करते। होशियार रहना चाहिए। यकसा सिविल कोड है क्या? उलमा से मालूम करे, तहकीक करे। शरीयत पर हमला हो रहा है, इस्लाम पर हमला हो रहा है। आज कल तो कुछ जुहरा भी यकसा सिविल कोड पर बहस कर रहे हैं, कुछ एजुकेटेड लोग भी कह रहे हैं यकसा सिविल कोड का कानून अगर बना दिया जाए तो क्या नुकसान है? अरे जागिर मतलब जागिर, अरे जिहालत के मुजस्समे, तुमको क्या मालूम यकसा सिविल कोड है क्या? उलमा दीन को जानते हैं, शरीयत को जानते हैं। एक जागिर मतलब कह रहा है कि यकसा सिविल कोड अगर कानून आ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? इस्लाम के शरीयत के मसाइल बदल जाएंगे। मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकते हैं। इज्जतों पर हमला हो जाए तो मुसलमान बर्दाश्त कर सकते हैं। माल दौलत पर हमला हो जाए तो मुसलमान बर्दाश्त कर सकते हैं। इज्जत और आबरू पर हमला हो जाए तो मुसलमान बर्दाश्त कर सकते हैं। माँ बाप पर हमला हो जाए, तख्त और ताज पर हमला हो जाए तो मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन शरीयत पर, इस्लाम पर हमला हो जाए तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकसा सिविल कोड कुरान का इनकार है, यकसा सिविल कोड हदीस का इनकार है, यकसा सिविल कोड शरीयत के मसाइल का इनकार है, यकसा सिविल कोड शरीयत के मसाइल का इनकार है। उलमा से फैसले करवाओ, उलमा से मसाइल हल करो, उलमा से करीब रहो, हर वो चीज का मशवरा उलमा से करवाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैसले करवाते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत में हजरत उमर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक यहूदी, एक मुसलमान, एक गैर मुस्लिम, एक मुसलमान आए और आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कुछ फैसला करवाया अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में आए और आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक फैसला करवाया। वो फैसला हुआ गैर मुस्लिम के हाथ में, मुसलमान के हाथ में फैसला नहीं हुआ। गैर मुस्लिम के हाथ में फैसला हुआ। मुसलमान क्या था? मुसलमान निकलकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया है उमर, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में फैसला लेकर गया था, फैसला गैर मुस्लिम के हक में हुआ, आप का फैसला फरमाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला कर दिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गज़बनाक हुए और कहा कि क्या नबी का फैसला तुझे पसंद नहीं है? ठहर जा, मैं फैसला करता हूँ। सीधा अंदर से तलवार लेकर आए, सर जिस्म से जुदा कर दिया और कहा कि मेरा फैसला ये है, जो नबी का फैसला ना माने तो मेरा फैसला ये है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला ये था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन कितनी इंसाफ से फैसला करवाते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कैसे अजर और इंसाफ था। हम लोगों को चाहिए कि उलमा से फैसले करवाना चाहिए, उलमा से हर वो चीज का मशवरा करना चाहिए। तो यकसा सिविल कोड का कानून, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड शरीयत को बदलने का फैसला है, इस्लाम को बदलने का फैसला है, कुरान के इनकार का फैसला है। तो आप लोगों को तो ज़हन के अंदर बात आ गई होगी। गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था कि सिविल कोड ये है और इस जुमे में भी मैंने आप हज़रात के सामने तफसील से रखा और आइंदा जुमा भी बताऊंगा कि उलमा से फैसले करवाना चाहिए और उलमा से फैसला करवाने में क्या फायदे हैं और कानून का दरवाजा खटखटाएंगे तो उसमें क्या नुकसानात है। पुलिस स्टेशनों में लायर का हाथ थामेंगे, लायरों से फैसले करवाएंगे तो अपना नुकसान क्या है। मैं आइंदा जुमा इस पर तफसील बात करूंगा, लेकिन इस बात को ज़हन के अंदर रखें
کہ اسلام شریعت یکساں سول کوڈ اسلام کے خلاف کے فیصلے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا متبرک مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینے کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ کس نے بنایا اور کیوں طے کیا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم انگریزی معاملات، انگریزی معلومات، انگریزی مسائل کے بارے میں واقفیت رکھتے تو ضرور ہے، لیکن اسلام کے متعلق آج بھی ہماری جہالت جیسے کہ ویسی باقی ہے۔ انگریزی 12 مہینے معلوم، اسلام کی تاریخ نہیں معلوم، نہ صحابہ کی تاریخ معلوم، نہ تابعین کی تاریخ معلوم، نہ تبع تابعین کی تاریخ معلوم، نہ اولیاء کرام کی تاریخ سے ہم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ اللہ والوں نے فرمایا جو قوم اپنے سے پہلے والے لوگوں کی زندگی کو، جو قوم اللہ والوں کی زندگی کو فراموش کر دیتی ہے، اس قوم کو آئندہ آنے والی نسل بھی بھول جاتی ہے، ذرہ برابر بھی یاد نہیں رکھے گی۔ ہمارے لیے فرض بنتا ہے ہم سے پہلے جو صحابہ کرام گزرے گئے، اولیاء کرام گزرے گئے، ان کے سامنے تاریخی واقعات پیش کرے۔ تو اسلامی سال کو سب سے پہلا مہینہ کیوں کس نے بنایا اور کیوں طے کیا ہے؟ محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عظیم الشان تاریخ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے ایک مہینے کی فضیلتوں پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ کسی نے ربیع الاول کے مہینے کو پہلے مہینے کا مشورہ دیا، کسی نے ربیع الثانی کے مہینے کا مشورہ دیا، کسی نے رجب کے مہینے کا مشورہ دیا، کسی نے شعبان کے مہینے کا مشورہ دیا، کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کا مشورہ دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام مہینوں کو دیکھتے ہیں، تمام مہینوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کتنی تاریخ آتی ہے، اور اگر ہم لوگ اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں طے کریں گے تو مسلمان ربیع الاول کو بھول جائیں گے، مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کو بھول جائیں گے، مسلمان عید الاضحیٰ کو بھول جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طے کر کے تمام مہینوں کو غور و فکر کر کے محرم الحرام کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طے کرتے ہیں۔ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طے کیا ہے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتے ہی ہمارے معاشرے میں ایک بات ذہنوں کے اندر یہ بچ جاتی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے ہیں، یہ تمام مہینے محرم الحرام کے مہینے کے اندر بے شمار تاریخیں ملتی ہے۔ وہ کیا کیا تاریخیں ملتی ہے آئندہ جمعہ دو روانات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس محرم الحرام کے مہینے میں اسلامی تاریخ بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، لوگ گھروں کے اندر جانا چھوڑ دیتے ہیں، نکاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تمام مہینے، تمام دن، تمام راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس مہینے کو پاک و صاف سمجھنا چاہیے، یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں کے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر بے شمار تاریخیں آتی ہے۔ اسی مہینے کے اندر کیا کیا فضیلتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نجاتیں اس مہینے کے اندر دی ہے، بے شمار نجاتیں دی ہے۔ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، محرم الحرام کے مہینے کی فضیلتیں کیا کیا ہے اور یکساں سول کوڈ کا پس منظر کیا ہے اور فیصلے ہم لوگ کس سے کرواتے ہیں اور ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے، علماء سے فیصلے کروانے میں کیا فائدے ہیں اور حکومت سے، عدالت سے فیصلے کروانے میں کیا نقصانات ہیں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ کے نام حضرات کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی، اسلام کی حفاظت فرمائے، یکساں سول کوڈ کا خاتمہ فرمائے، یکساں سول کوڈ قانون کو نیست و نابود فرمائے، جو لوگ مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین سب آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔